السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله المولانا العظيم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادے گلو خدا امداد کن، غوث اعظم اپنے بے سر و ساما مدد، قبلے بھی مدد کعبہ ایمان رہی، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر نظر کن سویبا، قادریت نعرہ غوث اعظم کے ظلم، دم شیخ احمد رضا خان قطبی عالم کے ظلم، دم شیخ احمد رضا خان قطبی عالم کے ظلم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور امام اہل سنت، امام عاشقاں، عاشق بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت، مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی کی رحمت رضوان آگے فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان فاضل جامعہ نعیمیہ مراد آباد نعیمی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو اس خوشی کے موقع سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار اس عظیم الشان جشن بہارا کے منانے والے اراکین و منتظمین اور جمیع حاضرین و سامعین کی حاضری کو مشترکہ عقیدت و محبت کے خراج کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر مدینے والے مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائے، مصطفیٰ کی محبت میں جینے مرنے کا جذبہ اور وافر جذبہ عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی گزاریں تو مصطفیٰ کی محبت میں یہ کہتے ہوئے گزاریں جو ابھی ماضی قریب کے ایک عظیم درویش نے، جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، جنہیں دنیا فخر اظہر کہتی ہے، جنہیں دنیا شہزادے اعلیٰ حضرت کہتی ہے، حضرات جو جبل استقامت تھے، جو کنز الکرامت تھے، جن کے تقویٰ کا کوئی جواب نہ تھا، نہ فتویٰ کا کوئی جواب تھا، نہ عشق کا جواب تھا، نہ ہی محبت کا جواب تھا، فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر آپ یہ ثابت کر دیں اپنی آواز میں کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ حضرات، یہ عظیم الشان ممبر، یہ عظیم الشان اسٹیج خانہ خدا کے اس مقدس صحن میں، چمن میں آپ ایک گلشن سجائے بیٹھے ہیں، یا آپ اپنے مقدر پر ناز کریں یا آپ کا اپنا مقدر ہے۔ ایسی محفلیں ہر ایک کے مقدر کا حصہ نہیں بنا کرتی، یہ تو خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقدر پر جس قدر بھی نازا ہو کم ہے۔ ممبر نور کے آل رسول، اولاد بطول، حضرت علامہ سید شاہ فرید الحسن صاحب قبلہ صابری دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ صغیر رضا صاحب نعیمی، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نعیمی، یہ تمام ہمارے علماء کرام، میں پہلی بار آپ کے بیچ حاضر آیا ہوں، سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مصطفیٰ کی نیابت کا تاج لے کر جو ذرہ جہاں بیٹھا ہے وہی لاجواب ہے۔ نتیب ہندوستان، ادیب شہیر، میرے مخلص کرم فرما محب حضرت مولانا قاری آصف کمال سیفی صاحب کا کمال ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ، یہ میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، محترم عمران صاحب مسلسل رابطے میں رہے، اور ایک جنون کی کیفیت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ کہ میں وعدہ کر چکا تھا اور حسب وعدہ میں آپ سب کی عدالت میں فضل محبت میں حاضر ہوں۔ اب مقدمہ آپ سب کے ہاتھ ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب لوگ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ایک بات عرض کر دوں، آج کون سی رات ہے؟ آج نور والی رات ہے، آج کی شب نور ہے، آج ولادت مصطفیٰ کی رات ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہی سے 1400 سال پہلے مکے کی زمین پر آمنہ کے گود میں ساری کائنات کے مالک و مختار تشریف لے آئے، کائنات کے تاجدار کی آمد ہوئی، اس لیے پیارے رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور کائنات کو حقیقی نور سے منور کرنے کے لیے حقیقی آفتاب بن کر آمنہ کے گود میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو رہے تھے۔ حضرات تاجدار کائنات تشریف لا رہے تھے۔ آپ اپنے مقدر پر اور ناز کریں گے۔ ہندوستان کی ایک بڑی عظیم شخصیت محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات ان کو تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، ہر ایک کے یہاں ان کی حیثیت سند کی حیثیت ہے، ان کی ذات معتمد ہے، ان کی ذات معتبر ہے، ان کی ذات مستند ہے۔ حضرات ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی زمین پر علم حدیث کی اشاعت کا فریضہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ حضرات آغاز انہوں نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ما ثبت بالسنہ۔ اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا، یقیناً آپ اپنے مقدر پر ناز کریں گے، اور یاد رکھنا
ہے کہ پیارے خوشی اس قدر ہوگی کہ جس خوشی کا کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ مسرت و شادمانی کی بارش میں نہانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ شاید فرماتے ہیں حضرات، آپ نے قرآن کے حوالے سے سنا ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس بہتری کی وجہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو مولا نے 1000 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب آپ مفسرین سے پوچھیں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو جواب دیں گے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے اس لیے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں خدا نے قرآن نازل فرمایا، لیکن شاید عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے مصطفیٰ کے دیوانوں، لیلۃ القدر سے بھی افضل ولادت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی آمد کی رات ہے، مصطفیٰ کی تشریف آمد کی رات۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، علامہ مفتی صابر رضا محب القادری، نعرہ تکبیر۔ مطلب کیا ہے؟ حضرات لیلۃ القدر سے بھی افضل، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ علماء آپ سے کہیں گے آپ ان کی عظمت کو پہچانو، یہ آپ کو حقیقی سراغ بتائیں گے، حقیقی پیغام بتائیں گے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بہتر آج کی رات ہے جس رات میں آپ بیٹھے ہو، اس لیے کہ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات ہے، اور آج کی رات صاحب قرآن کی آمد کی رات ہے، مصطفیٰ کے ہونے کی رات ہے۔ رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی تشریف لانے والی رات ہے۔ اب رات لیلۃ القدر میں قرآن آیا، آج کی رات میں صاحب قرآن آئے۔ الحمدللہ آپ کے جذبات بیدار ہیں، اور یہ تنہا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بہت سے بزرگوں نے یہ روایت کی ہے کہ تمام راتوں میں سب سے افضل وہ رات ہے جس رات میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اس لیے کہ پیارے اگر مصطفیٰ نہ آتے، بات سمجھنے والی ہے، قرآن ملا ہوتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، مطلب قرآن کے نزول کا سبب مصطفیٰ ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے وجود کا سبب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار عاشقوں کے امام پکار کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور آگے امام عاشقاں فرماتے ہیں، امام احمد رضا کی زبان میں آپ سنیں، امام اہل سنت نے پیغام دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ جانے جہاں کی بارگاہ میں آپ خراج پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جانے کائنات کے حضور آپ بیٹھے ہیں، اور آپ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محب القادری ہم بیٹھے یہاں ہیں، لیکن وہ تو مصطفیٰ مدینے میں ہے، ہرگز نہیں مصطفیٰ کا ظاہری جسم مدینے میں ہے، لیکن مصطفیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے، مصطفیٰ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں ہے، مصطفیٰ ہمارے ذہن، ہماری ذہنیت کے پردوں میں ہے، مصطفیٰ ہماری فکروں کی گہرائیوں میں ہے، ہمارے اعتقاد کے دریچوں میں مصطفیٰ موجود ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ صرف جانے جہاں نہیں ہے بلکہ جانے ایمان بھی ہے، مصطفیٰ جانے ایمان بھی ہے اور جانے جہان بھی ہے۔ اس کائنات کے لیے جان
مصطفیٰ ہے اور ہمارے ایمان کے لیے جان مصطفیٰ ہے. اس لیے آج جانے کائنات کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں, جانے ایمان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں. حضرات مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے, سرور دو جہاں کی آمد ہو رہی ہے, سلطان کون و مکان کی آمد ہو رہی ہے, اللہ کے اس حبیب کی آمد ہو رہی ہے جن کا وجود سب سے پہلے تھا, سب سے پہلے تھا. خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کا نور بنایا گیا تھا. اور یہ ہم اپنی کتابوں سے صرف دلائل نہیں دیں گے, یہ دیوبندی جماعت کے میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, بات پوری سننی چاہیے. اس لیے کہ پیارے اگر کوئی کہے گا یہ بریلوی جماعت کے امام احمد رضا نے کہا ہم چڑ کر کے جھگڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے, چڑنا نہیں چاہیے, بات سمجھنے کی ہے. اور آپ پوری بات پہلے سنیں, ہو سکتا ہے کوئی دوسرے مکتبہ فکر کا بھی یہاں ہو. میں لڑانا نہیں چاہتا, مصطفیٰ کی آمد ہے, اتحاد کا پیغام دینا چاہتا ہوں, اتفاق کا پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کی جماعت کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا نام رکھا نشر الطیب. کیا نام ہے؟ نشر الطیب. حضرات نشر الطیب کے پیشے لفظ کو جب آپ پڑھیں گے تو پیشے لفظ لکھنے والے جس نے اس کتاب کی طباعت کا فریضہ انجام دیا وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. بہت سی کتابیں ایسی پڑھی جا رہی تھی محفلوں میں جن کے روایات موضوع ہوتے تھے, من گھڑت ہوتے تھے, وہ روایات صحیح نہیں ہوتے تھے. یعنی مسلمانوں کو غلط باتیں پڑھ کر کے علماء سناتے اور مسلمان گمراہ ہوتے. اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو صحیح روایات پر مشتمل ہو, مطلب جس میں موضوع روایات نہ ہو, ضعیف روایات نہ ہو, جس میں وہ روایات نہ ہو جن کا کوئی اعتبار نہ ہو. حضرات تو اس لیے یہ کتاب لکھی گئی. اب ذرا بتائیے اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے جب کتاب کی تصنیف کا آغاز کیا, لکھنے کا آغاز کیا, تو مولانا نے جو سب سے پہلی حدیث نقل کی ہے وہ حدیث جابر ہے. کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جابر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا مصطفیٰ پیارے سے, یا آقا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا, اور بولو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, مصطفیٰ پیارے نے فرمایا تھا, اے جابر سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا فرمایا. اور لکھا کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا. اور اس کتاب کو ان کے ہاں معتبر کتابوں میں لوگ شمار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہم سنی بریلوی جو یہ کہتے ہیں صبح طیبہ میں دھوئی بجتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, یہ عقیدہ ہم نے کہیں سے گڑھا نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ کے دشمن کی گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے خدا نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھا پیغام مفتی صاحب, زندہ باد. مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. حضرات وہ تو ہمارے نظامی صاحب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے بار بار آپ سے کہا مائک ٹھیک کیجیے, لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ تقریر کے وقت مائک کی سیٹنگ کچھ الگ ہوتی ہے اور جب نعت خوانی ہو تو سیٹنگ الگ ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی آواز آپ کا مائک کھینچ رہا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا خیال کر لیں کہ میری آواز متاثر نہ ہو جائے. کل دن میں بھی خطاب کرنا ہے اور یہ بہت ارمان اور حسرت اور تمناؤں کے ساتھ مجھے یہاں بلا کر لائے ہیں. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک کو کم کریے گا, آواز بڑھا کے بیس بند کر دیجیے گا, آواز پکڑیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ سب سے پہلے خدا نے آقا کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات اور یہی تک محدود نہیں, کل سے پہلے والے دن مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اور میں مطالعہ کر رہا تھا. ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے ملفوظات حکیم الامت.
کیا نام ہے؟ ملفوظات حکیم الامت. اس کتاب کی 21ویں جلد ہے. کون سی جلد ہے؟ 21ویں جلد ہے. اس 21ویں جلد میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں. حضرات یہاں میں جانتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ کتابیں اگر میرے ساتھ نہیں ہے، میں ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں، کتابیں یہاں سے بھی مل سکتی ہے، آپ اس میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں. حوالہ نوٹ کر لیں. مولانا شفیع تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس کو پوچھا گیا کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں انہیں کیا کہا جائے. مولانا شفیع تھانوی نے کہا کہ اہل مولود کو مطلقاً برا سمجھنا اچھا نہیں ہے، مطلب میلاد کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہا جائے. اس کے علاوہ مولانا شفیع تھانوی آگے لکھتے ہیں جو مزے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ حضور کالج میں میلاد کی محفل ہوتی ہے تو وہاں کیا حکم ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ عموماً میلاد کی محفل جائز نہیں ہے، بدعت ہے، لیکن کالج میں صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. کیا کہا؟ کالج میں میلاد کی محفل کا منعقد کرنا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. دوسری جگہ پہ ایک ہی چیز بدعت ہے اور کالج میں جا کر وہ چیز جائز نہیں واجب ہو جاتی ہے، جو ان کا اپنا عقیدہ ہوگا. حضرات جو جائز چیز ہوگی کالج میں بھی جائز ہوگی تو غیر کالج میں بھی جائز ہوگی. جو بدعت ہے تو کالج میں بھی بدعت ہے، مسجد میں بھی بدعت ہے، مدرسے میں بھی بدعت ہے. حضرات لیکن اس نے کہا کالج میں واجب ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آخر کالج میں واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ کالج میں اس لیے میں سیٹی نہ ہونا. دیکھیے میں بڑی اہم بات تو بات کہیں اور چلی جائے، میں کچھ کہوں اور آپ کچھ اور سن لو اور کل جا کر مولانا کی کتاب اٹھا کر دیکھا کہیں کہ مولانا جھوٹ بول کر چلے گئے تھے. اور یہ لوگ جھوٹ ہی بولا کرتے ہیں. یہ منبر رسول ہے، یہ جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے. اور مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، بولنا ہی نہیں چاہیے. جھوٹ بولنا یہ کبائر میں سے کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے. جھوٹ بولنے والا اللہ کی لعنت کا مرتکب ہوتا ہے. حضرات مولانا نے لکھا کالج میں واجب ہے. وجہ کیوں واجب ہے؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ اس بہانے کم سے کم حضور کا ذکر شریف ہو جائے، اس بہانے کم سے کم حضور کی عظمت اور محبت دلوں میں قائم ہو جائے. حضرات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ کالج کی دنیا میں حضور کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، وہاں دین بیزار لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کالج کی کیا تخصیص ہے؟ ہر جگہ دین بیزار لوگ موجود ہیں، ہر جگہ سے مصطفیٰ کی محبت ختم ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ختم ہو رہا ہے. مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کیا کرے گا؟ نبی پاک کی یاد کیا منائے گا؟ حضرات اس بنیاد پر کہ حضور کا ذکر ہو جائے، ان کی محبت دلوں میں قائم رہے، دائم رہے. اگر کالج میں واجب ہے تو یہاں اس سے بڑھ کر آج کے حالات کے تناظر میں محفل میلاد کو واجب سے بڑھ کر فرض کا درجہ دیا جانا چاہیے ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن نہ تو ہم نے کبھی اسے واجب کہا نہ تو فرض کہا. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سے اسے جائز اور مستحسن سمجھا ہے. ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، مستحسن سمجھتے ہیں. ہم آپ یہی عقیدہ لگا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہم فرض سمجھتے ہیں، نہیں واجب سمجھتے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ تو بدلتا رہتا ہے، ان کے افکار بدلتے رہتے ہیں، ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. حضرات جب وہاں واجب ہے تو آج کے دور کے حساب سے فرض ہونا چاہیے نا، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہم واجب سمجھ کر نہیں کرتے، فرض سمجھ کر نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں عید میلاد پر دلیل لے کر آؤ. عید میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ جشن کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس کا نکالنا کہاں سے ثابت ہے؟ محب القادری آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ جلوس کے لیے، عید میلاد کے لیے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، آقا کے نام پر لنگر تقسیم کرنے کے لیے، آقا کی قصیدہ خوانی کرنے کے لیے، آقا
کی بارگاہ میں محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے جوانوں کسی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ اچھے دل کی ضرورت ہے، قلب سلیم کی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، آمد مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی ثابت رضا محب القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دلیل نہیں چاہیے، قلب سلیم چاہیے، دل ہونا چاہیے، دل مصطفیٰ کے عشق سے معمور ہو، منور ہو۔ جب دل زندہ رہے گا، حضرات یہ دنیاوی فطرت ہے، مزاج ہے، جو جن سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت یہ دائمی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کبھی جائز طریقے سے ہوتی ہے، کبھی ناجائز طریقے سے ہوتی ہے، لیکن واہ میرے مصطفیٰ، آپ کی محبت تو ہر مومن کے لیے فرض ہے، واجب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو کر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات مصطفیٰ کی محبت اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے، اس قدر اہم ہے۔ آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال نبی علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی انسان مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والد و ولد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، مصطفیٰ سے عشق نہ کرے، بلکہ امام احمد رضا کی زبان میں یہ نہ کہہ دے جان ہے اس کے مصطفیٰ راز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں۔ ارے مصطفیٰ سے ایسی محبت ہو جب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ مصطفیٰ سے کیسی محبت ہو، ایسی محبت ہو جیسی محبت کا مظاہرہ صحابہ نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا، محدثین نے کیا، مفسرین نے کیا۔ حضرات تاریخ میں گزرنے والے علماء ربانیین نے مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کر کے زمانے کو بتایا جان جاتی ہے چلی جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہونے دو، لیکن مصطفیٰ کی محبت کا جنازہ نہ نکل پائے، مصطفیٰ کی محبت نہ دم توڑ پائے۔ حضرات اس لیے تو ہم محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے امام نے کہا خاک ہو جائے یعنی مٹی ہو جائے ادو کون دشمن جل کر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم نے کہا اے امام اہل سنت، اے اعلیٰ حضرت، اے تائرزگار علم و ادب کے شہریار، منبع فخر و کمال، اے بریلی کے تاجدار، اے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے محافظ و امین، اے سرکار اعلیٰ حضرت، آخر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے؟ اس دم کا کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کب دم گھٹنے لگے، کب روح پرواز کر جائے، کب سانس تھم جائے، کب زندگی کا قصہ تمام ہو جائے، کب زندگی کی شام آ کر کے سایہ فگن ہو جائے، حضرات کب ہمیں دنیائے فانی سے انتقال کرنا پڑ جائے، کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہے، کب موت آ جائے گی اور موت کو سینے سے لگانے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ حضرات موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ امام آپ فرماتے ہیں دم جب تک دم ہے، حضور آل رسول تشریف رکھتے ہیں، دم جب تک دم ہے ذکر ان
الٹا سناتے جائیں گے، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ذکر کریں گے؟ نہیں، بلکہ قبر کی تاریکی میں لٹائے جانے کے بعد بھی تو ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے، اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا، مصطفیٰ کا نورانی مکھڑا نگاہوں کے سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، ہم کہیں گے یہ تو ہمارے آقا ہے، یہ تو ہمارے بابا ہے، یہ تو ہمارے داتا ہے، یہ تو ہمارے ملجا ہے، یہ تو شفیع مصطفیٰ، یہ تو شفیع و بے شمار ہے، یہ تو نائب پروردگار ہے، حضرات تو وہاں بھی تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، لیکن آپ نے کہا دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تو بریلی سے امام کا جواب دیتے ہیں محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور یہاں پر بولیے یا رسول اللہ۔ سن لیو، امام فرماتے ہیں ہاں اس دم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تب روح نکل جائے، تب جسم ساکت ہو جائے، تب جسم جامد ہو جائے، تب جسم کام کرنا بند کر دے، تب جسم کی حرکت تھم جائے۔ امام فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے یہی تک نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو مثل فارس نشت کے قلعے گراتے جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت حشر تک کیا فرمایا؟ حشر تک مطلب دم میں جب تک دم ہے تو بھی، اور جب تک دم ہے تب تک نہیں، دم نکل جائے تب بھی، اس لیے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات امام احمد نے کیا فرمایا؟ مثل فارس نجد کے، کہا کہ نجد کے، حضرات یہ نجد ایک جگہ کا نام ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تاریخ پڑھتے نہیں، بخاری شریف میں نجد کا نام موجود ہے، بخاری شریف پڑھنے کے دعوے کرتے ہیں، جو پیش کے مصطفیٰ پڑھتے ہیں بخاری، بخار تو آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی، بخاری شریف پڑھتے ہیں اور خوب کہتے ہیں کوئی بھی بات کرو دعویٰ کرو، کہتے ہیں یار بخاری شریف سے دلیل لاؤ، قرآن سے دلیل لاؤ، قرآن سے نہیں تو ہم بخاری ہی کی دلیل کو مانیں گے، مسلم ہی کی دلیل کو مانیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بخاری مسلم میں نجد کا ذکر ہے کہ نہیں؟ مولانا ذکر الرحمان صاحب آپ اپنے امام و خطیب سے اور فیضان سرکار صابر پاک، اور میں کہتا ہوں فیضان سرکار صابر پاک بھی ہے اور فیضان سرکار سب اللہ فاضل بھی ہے، حضرت سید صاحب قبلہ سے آپ پوچھ لیں کہ نجد کا ذکر بخاری میں ہے یا نہیں؟ ہاں ہے۔ نجد کا ذکر کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضور دعا فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں ذرا ذہن کو قریب آ رہے ہیں، حضور دعا فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، شامنا رات بخاری شریف کی اللہ سلامت رکھے، میں تو اکثر دیکھتا تھا ہندوستان بھر میں لوگ شعرا کو خوب لٹاتے ہیں آصف بھائی، لیکن الحمدللہ نہیں، ان کے دلوں میں خطبہ کا بھی درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بہرحال بخاری شریف کی حدیث اس میں نجد کا ذکر موجود ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں رکھے اور بخاری کی حدیث ملاحظہ کرے، آقا کریم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے میرے پروردگار ہمارے شام میں برکت نازل فرمایا۔ کہا شام ایک ملک ہے جہاں انبیاء لیتے ہیں، حضرات آقا کریم نے فرمایا ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ یمن یہ اولیاء کی زمین ہے اور شام انبیاء کی زمین ہے۔ اب نبی نے دعا فرمائی، صحابہ عرض کرنے لگے، کچھ لوگ بیٹھے تھے جو نجد سے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، اے آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، کہا آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا جب تین بار انہوں نے گزارش کی، درخواست پیش کی، آقا دعا فرما رہے ہیں شام کے لیے، یمن کے لیے، کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں نجد کے لیے، اب آقا فرماتے ہیں ہناک الزلازل والفتن، اے دعا کے لیے کہنے والا وہاں سے زلزلے برپا ہوں گے اور فتنے پیدا ہوں گے، میں کیسے نجد کے لیے دعا کروں؟ ہمارا تاریخ میں آتا ہے مسلمات کا صاف اسی نجد کی سرزمین سے پیدا
पैदा हुआ था। तारीख में आता है इब्न अब्दुल वहाब नशरी उसी जमीन में पैदा हुआ था। हज़रत नबी ने दुआ नहीं फरमाई। अब आला हजरत ने कहा मिस्ल फारस नजद के, यानी फारस की तरह नजद के। बात समझने की है, फारस की तरह नजद के। हश्र तक डालेंगे हम क्या पैदाइशे मौला की धूम। अच्छा एक बात ये भी अर्ज कर दो, पूरी बात समझ कर जाए। हज़रत मौला की धूम, कोई कहेगा यार मौला तो सिर्फ अल्लाह है, तुमने मुस्तफा को मौला कैसे कह दिया? अरे तुमने मुस्तफा को मौला कैसे कह दिया? मौला तो हम अल्लाह को कहते हैं, मौला तो हम अपने खुदा को कहते हैं। याद रखो खुदा भी मौला, मुस्तफा भी मौला, लेकिन फर्क यह है खुदा वो मौला है जो पैदा नहीं होता और मुस्तफा वो मौला है जो पैदा होकर मौला है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं डालेंगे हम पैदाइशे मौला की हो, इसलिए फारस नशे के गिले गिराते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत हाँ समझ में आई। मौला के माने मददगार है। क्या है? मौला के माने मददगार है। अगर मौला सिर्फ खुदा को कहा जाता तो नबी कभी भी ये न कहते मन तुम तो मौला हो तो अलीजुल मौला हो। जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है। क्या मतलब है? यह मौला खुदा के साथ खास नहीं है, मखलूक को भी मौला कह सकते हैं। हाँ खुदा बजाते खुद मौला है और मेरा नबी और मेरा अली खुदा की अता से मौला है। यहाँ अताए खुदा है और वहाँ जाते खुदा है। क्या फरमाया? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप। अरे आला हजरत ने पैदाइश का लफ्ज लाकर ये बता दिया कि कहीं तुम खुदा को न समझ लो, इसलिए कि खुदा की शान ये है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। न वो किसी की औलाद है न उसकी कोई औलाद है, वो बेनियाज है। इसलिए खुदा पैदा होता नहीं और हम यहाँ पैदा होने वाले की पैदाइश का धूम मनाने के लिए कह रहे हैं। मिस्ल फारस तो वो जो चाहता है मिस्ल फारस नश्त के किले गिराते जाएंगे। हजरत आमिना फरमाती है कौन? ये हुजूर की वालिदा मुहतरमा है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने क्या देखा जब मुस्तफा की आमद हुई, सरकार तशरीफ ले आए। हजरत आमिना कहती है मैंने देखा कि फारस तक एक रोशनी फैल गई और मुझे फारस के महल्लात नजर आने लगे और वहां के किले जमीन बोस होने लगे, जमीन में गिरने लगे, ध्वस्त होने लगे। इमाम अहमद रज़ा ने इसी की तर्जमानी की कि जैसे पैदाइश आका के दिन, पैदाइश मौला के दिन फारस की मंजिलों में जलजला आ गया था, ऐसे ही फारस की तरह हम कयामत तक नबी की विलादत का जिक्र करते रहेंगे और नश्त की मंजिलों को और दिलों को ढाते रहेंगे, गिराते रहेंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने सरकारे मदीना, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी, नारे तकबीर। मिस्ल फारस यानी फारस की तरह है। ये हमारे उलमा गाँव से नवाज रहे हैं। मौला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। यानी जब जब हम नबी की विलादत का तज़किरा करेंगे, वहाँ विलादत हुई थी तो फारस के महलों में ज़लज़ला आया था, यहाँ जिक्र करेंगे नश्त की महलों में ज़लज़ला आएगा, नश्त की ज़मीन हिलने लगेगी, टहलने लगेगी। इसलिए सुन्नियों खूब जिक्र मुस्तफा किया करो, खूब मुस्तफा की याद मनाया करो, खूब जश्न मनाया करो, खूब चरागा किया करो। हम हाथ आगे चले। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को पैदा फरमाया, मुस्तफा आए, सरवरे दो जहां आए। अच्छा इससे पहले मैं कुछ अर्ज कर रहा था कि मौलाना ने भी यह हदीस नकल की कि सबसे पहले खुदा ने अपने हबीब के नूर को
पैदा फरमाया। हजरत पैदा सबसे पहले फरमाया, लेकिन भेजा कब? सबसे अखीर में भेजा, सबसे अखीर में भेजा, सबसे अंतिम में भेजा। हजरत एक तरीका यह है, आप हजरत सैयद साहब किबला की बारगाह में जाएं और जाने के बाद कुछ अर्ज करें तो वो आप अपनी बात जब आपके सामने पेश करेंगे, आपको इतराज होगा तो आप कहेंगे और कोई दलील पेश कीजिए। ये एक दलील देंगे, दूसरी दलील देंगे, तीसरी दलील देंगे। आप कहेंगे नहीं, हम इस दलील को कुल्ली तौर पर नहीं मानते, हम इस दलील को नहीं मानते। मतलब यह है दलीलों का आप इनकार करते जाए। हाँ, एक जमात है लेकिन किसी ने मान लिया जमात में से, किसी ने मानने से इनकार कर दिया। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम, उनमें 313 रसूला ने निज़ाम तशरीफ ले आए। सब खुदा की बारगाह से दलील बनकर आए, सब कुरान बनकर आए, सब हुज्जत बनकर आए। लेकिन हजरात उन दलीलों को सबने नहीं माना। हजरात कुछ ने माना, कुछ ने इनकार कर दिया, कुछ ने समझा और कुछ ने समझने से इनकार कर दिया। और हजरात उन दलीलों की हकीकत यह थी, नफ्से नबुव्वत में सब लाजवाब है, नफ्से रिसालत में जो रसूल हुए वो भी लाजवाब है, और अपने दलील होने में भी लाजवाब है। लेकिन हजरात उन दलीलों का दायरा मुख्तसर था। कोई किसी कौम के लिए दलील बनाकर भेजा गया, कोई किसी इलाके के लिए दलील बनाकर भेजा गया। लेकिन हजरात जब खुदा ने देखा, जब रब्बुल जलाल ने देखा, जब खालिक हकीकी ने देखा, जब मालिक ने देखा, जब हम सब के पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन ने देखा कि इस जमीन में तारीकी फैलती चली जा रही है, जुल्मत कदे का इजाफा होता चला जा रहा है, हजरात माबूदाने बातिला कफरत के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसान शक्ति की भक्ति कर रहा है, इंसान के ज़हनों फिक्र पर तबेज बढ़ते पड़े चले जा रहे हैं, इंसान कुफ्र और शिर्क में तमीज नहीं कर पा रहा है, हक और बातिल की आमेज़श की लोगों ने नापाक जसारत की है। ऐसे मौके से परवरदिगार आलम ने आखिरी दलील बनाकर, अंतिम हुज्जत और बुरहान बनाकर मक्के की जमीन पर मोहम्मद अरबी को जलवा कर फरमाया, बादशाह कायनात को भेजा है रसूल आदम। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती अली शिवासल्लमा को भेजा आखिरी दलील बनाकर, आखिरी बुरहान बनाकर। यानी मतलब यह है, अब इसके बाद भी अगर तुमने मानने से इनकार कर दिया तो याद रखना इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। आज जिसको दलील बनाकर भेज रहा हूं, जानते हो मेरा महबूब है। किनका महबूब है? मेरा महबूब है। याद रखो, मैंने उसे अपनी मोहब्बत के पर्दों में रखा था और अब भेज रहा हूं, इसलिए कि ज़माना तड़प रहा है। लोग तमन्नाएं कर रहे हैं आला हज़रत की ज़बान में, लोग आरज़ू ये कर रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। दुनिया फरियाद कर रही थी, मखलूकात पुकार रही थी, जमीन का गोशा गोशा कह रहा था, समंदर की सैलानी कह रही थी, आफताब कह रहे थे, सैयाराने फलक कह रहे थे, हमारा जुल्म के शिकार मजलूम पुकार रहे थे, जबर के शिकार मजबूर फरियाद कर रहे थे, नाइंसाफी के दलदल में फंसी हुई इंसानियत इस्तिगासा कर रही थी, आला हज़रत की ज़बान में कह रही थी, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। रब ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अब वो महर निकाब से बाहर आने वाला है, मुस्तफा पर्दे से बाहर आने वाले हैं। और जब मुस्तफा पर्दे से बाहर आए, ज़माने ने कहा चलो अमनो अमान के पैगंबर आ गए, चलो कायनात से जुल्म के खात्मे के लिए आमना के दिलबर आ गए, चलो कायनात में शांति का संदेश देने के लिए पीसफुल नबी की आमद हो रही है। रात मुस्तफा आए, और जब मुस्तफा आए तो आने का मंजर क्या था? आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत के लाखों सलाम। यानी जब मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, अचानक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब ने देखा है कि काबे के दरो दीवार मेरे घर की तरफ झुकने लगे हैं, किधर? हजरत आमना के घर की तरफ झुकने लगे हैं। हजरत काबे के दीवार क्यों झुकने लगे? अरे मुस्तफा आ रहे हैं। आज दुनिया ये बहस करने पे चली है कि काबा अफजल है या गुंबदे खजरा अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। इमाम अहले सुन्नत ने एक ही शेर में फैसला कर दिया, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मैं पूछना चाहता हूँ, काबे के दो दीवार क्यों झुक रहे हैं? आखिर मुस्तफा आ रहे हैं, झुकने की वजह क्या है? तो काबा जवाब देता है। काबा, आपकी तवज्जो है तो मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। काबा जवाब देता है। काबा ज़बान हाल से पुकार कर कहता है, हमने इसलिए झुककर सलामी का नजराना पेश किया। मैं काबा हूँ, लेकिन मुझ काबे के काबा की आमद हो रही है। याद रखो, मैंने इसलिए खिराज पेश किया कि आज मेरे अंदर 360 असनाम रखे गए हैं, माबूदाने बातिला रखे गए हैं। मेरे अहाते को, मेरी फसीलों को नापाक करने की जिस हालत की गई है, मेरी तामीर हजरत इब्राहिम ने इसलिए नहीं फरमाई थी। हजरत इस्माइल ने अपने नर्म नाजुक हाथों से ईंट उठा करके मेरी दीवारों को मुस्तहकम इसलिए नहीं फरमाया था कि यहाँ पे खुदा के लाने गैर खुदा की इबादत की जाए, गैर खुदा की परस्तिश की जाए, गैर माबूद को पूजा जाए। काबा कहता है, मैंने छुपकर इसलिए सलाम पेश किया है और आजिज़ाना अंदाज में खिराज पेश किया है कि आज कायनात में मुझे नापाक बुतों से पाक करने वाले पैगंबर आ रहे हैं। मुझे खुदा तक पहुंचाने के लिए मेरे वजूद को नापाकियों से पाक करने के लिए इमामुल अंबिया की आमद हो रही है, सरवरे दो जहां की आमद हो रही है। हज़रात, इसलिए काबा झुक रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, हाजियों को खिताब करते हुए, हाजियों और शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मतलब काबे का काबा मदीने गुंबदे खज़रा है और सच यही है। आइए हज़रत मुहक्किक अल इतलाक सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने ये भी फरमाया, जहां आपने ये फरमाया आज की शब सबसे अफजल है, वही आप ये भी फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस रुए जमीन में, इस कायनात विधि में, पूरे अर्दी पर, सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन है? मोहतरम जगह कौन है? मुकद्दस जमीन कौन सी है? हजरत शेख फरमाते हैं, सबसे अफजल, यहाँ तक कि खाने काबा से अफजल, यहाँ तक कि अर्श आज़म से भी अफजल अगर कोई जमीन है, अगर कोई मुकद्दस जगह है, अगर कोई मुकद्दस टुकड़ा है, तो वह टुकड़ा है जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं, वह अर्श आज़म से भी अफजल है। अर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, अर्श पे उड़ता है फरेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्श पे उड़ता बहुत जिंदाबाद है कि मेरे पैगंबर ने इशाद फरमाया था। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। आका फरमाते हैं, माँ बैना बैती वो मिंबरी रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा ये जन्नत के बागात में से एक बाग है, जन्नत के महलात में से एक महल है। और जिसको आका ने जन्नत का टुकड़ा कहा था, आज वही मुस्तफा लेटे हुए हैं, आज मुस्तफा वही आराम फरमा रहे हैं। हज़रत नबी ने फरमाया, अब जब अखीर में अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, एक बात और अर्ज करो, मौला ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्रील जरा जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। कहां से? जन्नत की मिट्टी लेकर आओ, ताकि मेरे हबीब के पैकरे नूर को पैकरे बशरी का जामा देना है, इसलिए किसी आम मिट्टी से नहीं, जन्नत की मिट्टी से दूंगा।
حضرت جبرائیل سے کہا گیا طائر سدرا، حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے مولا یہ جنت کی مٹی کہاں ملے گی؟ امام نیشاپوری علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے شرف مصطفیٰ، یعنی مصطفیٰ کا شرف، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی بزرگی کا ذکر انہوں نے اس کتاب میں فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل سے رب نے فرمایا جا مدینہ چلا جا، کہاں؟ جا مدینہ چلا جا۔ حضرت جبرائیل مدینہ پہنچے اور اس جگہ پہ پہنچے جہاں روضہ مصطفیٰ ہے، جسے نبی نے کہا تھا ماں بینا بیٹھی ہو منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کا حصہ ہے۔ وہاں سے مٹی لے کر آئے اور مصطفیٰ کو لباس بشری کا جامہ پہنایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیارے جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کو لباس بشری کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، اب آپ بتائیے اپنے علماء سے پوچھیے، سید صاحب قبلہ سے پوچھیے کہ حضور جنت کی حقیقت کیا ہے؟ سید صاحب کہیں گے، کمال صاحب کہیں گے، یہ علماء کہیں گے، آپ کے امام و خطیب اور حضرت نعیمی صاحب آپ سے کہیں گے جنت کی حقیقت نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے، جنت کا وجود ہی نوری ہے۔ حضرات جنت کی حقیقت نور اور مصطفیٰ پہلے سے نور ہے، اور جب لباس بشری میں مولا ملبوس کر رہا ہے تو جنت کی مٹی سے لباس بشری کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، ملبوس کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے لباس بشری میں آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ نور، اور لباس بشری میں آنے کے بعد بھی مصطفیٰ نور۔ ارے مصطفیٰ تو ایسے نور ہے، ان کو مصطفیٰ کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے اور کیا نظر آئے، کیا دیکھے، لیکن وہی ایک عاشق جب بریلی سے دیکھا تو کہا مصطفیٰ کے نور کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ ارے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو ہے عین نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو مصطفیٰ کی آل کو بھی نور والا مانتے ہیں، مصطفیٰ کی اولاد کو بھی نورانی مانتے ہیں۔ حضرات پتہ ہی چلا مصطفیٰ نور ہے اور مصطفیٰ کا وجود سب سے پہلے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، اے آقا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ حضرات ابھی چند سالوں پہلے ایک بدعقیدہ نے ایک پرچہ چھاپا، پرچہ پمفلیٹ، اور اس میں یہ کہا کہ یہ میلاد منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے اور کسی صحابی نے نہیں منایا، اور اسی میں ایک بات یہ لکھ دیا کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ کیا لکھا؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی، لیکن 40 سال کے بعد جو 23 سال کا زمانہ رہا نبی نے کبھی نہیں منایا، نبی کے صحابہ نے کبھی نہیں منایا۔ رات فوراً میں نے فون اٹھایا اور وہ مفتی صاحب کا مولانا کا نمبر دیا ہوا تھا، میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ اس کے جواب میں جو اس نے خرافات پھیلانے کی کوشش کی تھی وہ بھی پرچے کی شکل میں پمفلیٹ بنا کر کے بٹوا دیا۔ میں نے فون کیا مولانا ساری باتیں صحیح ہے لیکن ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب برائے کرم دے دیں۔ مولانا 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں اب ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی جواب نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے نبی پہلے سے نبی ہے، 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی نہیں بنے ہیں بلکہ اعلان نبوت آپ نے فرمایا ہے۔ اب رات میں نے کہا مولانا اس کا جواب کیا ہوگا؟ تم نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے کی کیوں کوشش کی کہ ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبی ہوئے؟ اعوذ باللہ۔ مولانا نے کہا حضرت غلطی ہو گئی، قسم خدا کی میرے پاس اس وقت اگر وہ موبائل ہوتا ریکارڈ کرنے والا تو میں محفوظ رکھ پاتا۔ حضرات مولانا نے اعتراف کیا، پھر میں نے مولانا سے سمجھایا ارے یار نبی کی میلاد پہ کوئی خوشی منا
बनाता है। तुम्हारे बड़ों ने भी इसे नाजायज नहीं लिखा, हराम नहीं लिखा। मुल्क के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त से, ऐसे मौके से तुम क्यों फितना परवरी कर रहे हो, फितना फैला रहे हो? क्या कोई जरूरी है जो काम सहाबा ने किया वही हम भी करें? क्या सहाबा के यहाँ माइक का इंतजाम होता था? मस्जिदों में फर्श बिछाए जाते थे? क्या सहाबा के यहाँ दो आजाना होती थी अव्वले जमाना में? क्या सहाबा के यहाँ आज जो हम अपनी मस्जिदों में एसी लगवाते हैं, क्या ये इंतजाम होता था? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब यह है जो कुछ हम कर रहे हैं, सहाबा ने हवाई जहाज पे कभी सफर नहीं किया, आप कर रहे हो, गोया नाजायज कर रहे हो। सहाबा ने ट्रेन पे सफर नहीं किया, आप कर रहे हो, नाजायज कर रहे हो। हजरात, इसका मतलब नहीं है कि जो सहाबा ने किया, अरे जो सहाबा ने किया वो तो हम कर ही नहीं सकते, सारा काम नहीं कर सकते। सहाबा ने हुजूर के लुआबे अक़दस को अपने हाथों में ले लिया और अपने चेहरों में नबी के वजू का कतरा जमीन पे गिरने न दिया। मुस्तफा के पेशाबे मुक़द्दसा को सहाबी ने पी लिया, ये सहाबा ने किया, हम नहीं कर सकते। इसलिए कि आज नबी ज़ाहिरी सूरत में हमारे बीच नहीं है, होते तो हम भी करते। इसका मतलब यह है कि प्यारे कुछ तो मुख्तलिफ होगा। हाँ, जो कहे नाजायज है, हराम है, सहाबा ने नहीं किया, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन जरा नाजायज है, क्या किसी साहबी ने ये कहा कि ये नाजायज है? क्या किसी नबी पाक के दीवाने ने कहा कि ये हराम है, ये बिदअत है? कयामत आ जाएगी, इनके कारखानों से बहुत से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लेकिन दलील नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये नाजायज तरीके से नाजायज करने की जसारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ कुरान से भी दलील है और हदीस से भी दलील है, सहाबा के अमल से भी दलील है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अच्छा, एक मेन बात मैं जरूर सुनना चाहते हैं। एक बड़े उसूल की बात बता रहा हूँ अपने उलमा की मौजूदगी में। उसूल की बात हजरत औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा बहुत से मुफस्सरीन ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने एक रिवायत, एक बात नकल की। वो फरमाते हैं ये जो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारे हवास जवाब देने लगते हैं। किसी ने कह दिया नाजायज है, साहबी ने नहीं किया, कहीं कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, अब हम बावले की तरह खड़े हो, हमसे कोई जवाब नहीं बन पाता। नौजवानों, एक जवाब लेकर जाओ। याद रखो, हदीस की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, अल हलाल मा हल्लल्लाहु फी किताबिही वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। हलाल वह है जिसे खुदा ने अपनी किताब में हलाल लिख दिया, हराम वह है जिसे खुदा ने अपनी किताब में हराम लिख दिया। ये तो दो किस्मों की तीसरी किस्म है। एक तीसरी किस्म है, एक को हलाल का, एक को हराम का, और एक चीज ऐसी है जिसको न हलाल कहा न हराम का, मतलब खामोशी है। कुरान भी खामोश, हदीस भी खामोश। तो याद रखना तरीका यह है, उलमा ने लिखा, तफसीरात अहमदिया में मौजूद, अल अस्ल फिल अशियाए इबाहतन, यानी जिन चीजों के बारे में खामोशी है उसकी असल जायज होना है। मतलब क्या है कि जिसके बारे में कुरान ने कुछ नहीं कहा, हदीस ने कुछ नहीं कहा, मतलब वो चीज जायज है। अब उलमा कहते हैं जिसके बारे में दलील नहीं है गोया वो जायज है, और जायज है और हम जायज समझकर, जायज जानकर, जायज का एतकाद लेकर मनाते हैं। अब अगर कोई नाजायज कहेगा जवानों, तो गिरेबान थाम लेना। क्या करना? गिरेबान थाम लेना। उनसे कहना नादान, जायज कहने वाले को दलील देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जायज नहीं है तो कुरान से साबित करो कैसे नाजायज है, हदीस से साबित करो कैसे नाजायज है। कयामत आ सकती है, ये कभी साबित नहीं कर सकते हैं, और इनके हाथ दलील। जिंदाबाद। इमरान भाई रसूल याद रहेगा,
کیا بتایا قانون کیا ہے؟ جسے اللہ نے حلال کہا وہ حلال، جسے حرام کہا وہ حرام۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے جس کے بارے میں خاموشی ہو وہ معاف ہے، اور علماء نے لکھا، فقہا نے لکھا اصل میں جائز ہے۔ اب اگر تم حرام کہتے ہو دلیل تم دو۔ ہمارا بچنا نوجوان دلیل دینے لگ جاتا ہے، ہاں قرآن میں ہے نا، ہاں حدیث میں ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ ارے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تم ذرا دلیل دکھاؤ۔ کہیں ایسا لکھا ہو عید میلاد النبی منانا حرام ہے، عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا شرک ہے، قسم خدا کی قیامت تک کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ عید میلاد النبی منانا یہ پیارے سنت ربانی ہے، سنت صحابہ ہے، اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے علماء کا طریقہ ہے۔ اب رات سنت ربانی کیسے ہے؟ زندہ باد مصطفیٰ ابھی نہیں آئے، ان سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ولادت ہی کا تو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی اخذ اللہ میثاق النبی جینا، یہ ہے نا قرآن میں اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا، اور لینے کے بعد کہا جب میرا نبی تم میں آئے لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ آیت حضرت میں حافظ رہی ہوں کہ ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا اور ضرور کرنا۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، رسولوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں ایک نکتے کی بات، جب دنیا کو خدا نے وجود نہیں عطا فرمایا، کیا وجود نہیں عطا فرمایا، اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے۔ کتنے؟ 2 جلسے، 2 اجتماع فرمائے، 2 کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ کیا ہوئی تھی؟ 2 کانفرنس ہوئی تھی بھولے مسلمان۔ ایک کانفرنس وہ سب کو خدا نے بلایا، کن کو؟ سب کو بلایا، جن و خلق، انسان، بچے بوڑھے، سب ساری روحیں جمع ہوئی۔ مولا نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ساری روحوں نے کہا بلا۔ کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا معبود، تو ہی ہمارا مخلوق، تو ہی ہمارا رازق، تو نے پیدا کیا مولا، تو نے ہماری روحوں کو وجود عطا فرمایا۔ سب نے کہا تھا، لیکن ایک اہم بات، حضرت امام رازی علیہ رحمۃ رضوان، کون؟ امام رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ وہاں بھی بلا کہنے والوں میں سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا اور خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ کوئی اور روح نہیں تھی، وہ روح محمدی تھی، جس نے سب سے پہلے کہا تھا تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ نے کہا تو ساری روحوں نے کہا، مصطفیٰ کی ابتدا کرتے تو ایک کانفرنس ختم ہو گئی۔ اب مولا نے دوسری کانفرنس بلایا۔ کون سی؟ دوسری کانفرنس حضرات بلایا، اور اس کانفرنس میں سب کو نہیں بلایا۔ کیا؟ پہلی کانفرنس عام سب لوگ تھے، دوسری کانفرنس میں سب نہیں، صرف انبیاء ہے، رسولان اعظام ہے، یعنی خواص کی کانفرنس ہے۔ اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ میرے حبیب ہے، اگر یہ آ جائیں دنیا میں میں بھیجوں گا تو اس پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ اور سب لوگ انبیاء آتے رہے، رسولان اعظام آتے رہے۔ حضرت آدم نے آتے آتے جب زمین کی گود میں آئے، اور زمین کی گود میں آنے سے بھی پہلے مصطفیٰ کا مقام سمجھو، زمین کی گود میں آنے سے بھی پہلے لوگ کہتے ہیں، مجھے حوصلہ ملا مولانا شکلی کی کتاب نشر الدین کو میں پڑھا تو اس میں یہ روایت بھی مل گئی۔ اب تک ہم کہیں بھی بیان کرتے تھے کہا جاتا تھا یہ سب گڑھ کے کہاں سے لایا کرتے ہو مولانا؟ اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حضرت آدم زمین میں بعد میں آئے، لیکن جنت میں جب ماں حوا سے آپ کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد مہر جو متعین رب نے فرمایا
مولانا شفیع تھانوی لکھتے ہیں، روایتیں الگ الگ ہے، کسی نے کہا 40 بار، کسی نے کچھ بار، لیکن مولانا شفیع تھانوی نے لکھا ہے کہ مہر یہ طے ہوا کہ میرے حبیب پر 20 بار درود پڑھو، 20 بار یہ درود پڑھو۔ پتہ چلا درود کی اہمیت کیا ہے، سلام کی اہمیت کیا ہے۔ اب حضرت آدم سب سے مولا نے اقرار کروایا تھا نا دوسری کانفرنس میں ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ ابو الانبیاء حضرت آدم زمین پر آ رہے وہاں درود پڑھے، اور پڑھنے کے بعد حق کے مہر ادا کیا۔ مولا نے زمین ہی کے لیے بنایا تھا، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے خطائے اجتہادی ہی تھی، یہ بہانہ ہے، ورنہ قرآن کی آیت بتا رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے تجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ارے جب زمین کے لیے ہی بنانا تھا، بنایا گیا، تو زمین میں نہ آتے تو کہاں آتے؟ اب خطا کا کیا سوال؟ ہاں ایک بہانہ خطائے اجتہادی، اور یہ اس لیے بھی اس کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہے، حکمت بہت ہے، لیکن انہی میں سے ایک حکمت یہی ہے بھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرے محبوب کی عظمت سے زمانہ آشکارا ہو جائے، کائنات کو معلوم ہو جائے محبوب کا مقام کیا ہے۔ حضرت آدم آئے زمین پر، روتے رہے، گر گراتے رہے، فریاد کرتے رہے، مولا میں نادم ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب ذرا بتائیے، خوب دعائیں کرتے رہے، ایک دن اچانک آپ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے جن کا نام عرش کی پیشانی میں لکھا دیکھا گیا تھا، جن کا نام خدا ذوالجلال کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ حضرت آدم نے امام الانبیاء کے نام کے وسیلے سے دعا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آپ بیٹھیے، علماء استقبال کریں گے۔ حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ایک اور عظیم خطیب حضرت مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ اسمبلی کی آمد ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، پڑھیے درود پاک پڑھیے۔ اور ایک بار پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وذریتہ اجمعین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ نے دیکھا خطیب اہل سنت حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، اور وہ بڑی صحبتوں، پریشانیوں، مشکلات، الفتوں کا سامنا کر کے آپ کے بیچ آپ کی محبت میں حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا مدلل اور مبرہن خطاب تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سماعت کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کی عظمت سے آشکارا کرنے کے لیے خدا نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو بھیجا۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نبیوں میں 313 رسولان اعظام بھی ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مجھتا سنانے آئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے۔ مطلب حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں نے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا اور زمانے کو بتایا وہ شہر دوسرا آنے والے ہیں، وہ حبیب خدا آنے والے ہیں، وہ تاجدار دو جہاں آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ انہی کی تو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو جو کتابیں خدا نے عطا فرمائی، توریت، انجیل، زبور اور صحیح سے، ان سب میں مصطفیٰ کا تذکرہ موجود ہے، میلاد نامہ موجود ہے، نبی کی آمد کی بشارت موجود ہے۔ پتہ ہی چلا سب نے مولا نے عالم ارواح میں ان کی عظمتوں سے آشکارا کیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آج تک اور مصطفیٰ کا ذکر
نہ تو مصطفیٰ محتاج ہے، نہ تو ذکر مصطفیٰ محتاج ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں، بلکہ یہ ہماری سعادت مندی، فیروز بختی اور معراج جان و ایمان ہے ہمارے لیے کہ خدا کی توفیق سے ہم کبھی ذکر مصطفیٰ کر لیا کرتے ہیں، ورنہ وہ محب ہے خدا اور مصطفیٰ محبوب ہے، محبوب کے ذکر کے لیے محب کافی ہوتا ہے، اور وہ ایسا محب ہے کہ ہم ذکر کرنے والے نہیں معلوم کب فنا ہو جائے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مولا نے فرمایا ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ خدا کا احسان ہے کہ جس احسان کو پیدا فرما کر، جس احسان کو بتا کر ہمارے بیچ بھیجا، آج اس احسان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہم رہے نہ رہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے، ان کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے، مناقب بیان ہوتے رہیں گے، ان کی شان و عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں عدو جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں عدو جل جانے والے۔ آئیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، حضرت تشریف لے آئے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو سمیٹوں، تقریباً 1.25 گھنٹے کا خطاب ہو چکا ہے۔ اب پیارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا، اور مصطفیٰ کی شان رحمت کا کوئی جواب نہیں۔ مصطفیٰ اپنوں کے علاوہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور یہ شان رحمت ہے کہ مصطفیٰ کی مکی زندگی آپ دیکھیں، مدنی زندگی آپ دیکھیں، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی جسمانے مقدس لولہان کیا جا رہا ہے، کبھی کنکر اور پتھر مارے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت علی تجد و ثنا پر یلغاری حملے کیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کا حجرے مقدسہ تیر و تلوار کی زد میں لے کر محصور کر لیا جاتا ہے۔ نبی پاک کو نہیں معلوم کتنی الفتوں اور دشواریوں سے دوچار ہونے پر لوگوں نے مجبور کیا۔ ایسے موقع سے میرے آقا مجبور تو نہیں تھے، میرے رب نے آقا کو مجبور نہیں، وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا جو یہ سمجھتے ہوں گے مصطفیٰ مجبور ہے۔ میرے نبی کو خدا نے مختار بنا کر پیدا فرمایا تھا، نبی چاہتے تو لمحے بھر میں خود سے کچھ ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ نے انتقام نہیں لیا، مصطفیٰ نے درگزر اور معاف فرمانے سے کام لیا ہے، اور زمانے کو اپنی شان رحمت کا پتہ بتا دیا ہے۔ میں شان رحمت لے کر آیا ہوں، زحمت لے کر نہیں آیا ہوں، میں ظالموں کے لیے بھی رحمت ہوں اور شابروں کے لیے بھی رحمت ہوں، اپنوں کے لیے بھی شان رحیمی اور کریمی کے ساتھ آیا ہوں، غیروں کے لیے بھی شان رحیمی اور کریمی کے ساتھ آیا ہوں۔ مصطفیٰ عظیم رحمت ہوا، اور یہ تو بڑی بات ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک بڑا معروف شعر ہے آصف بھائی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ اکبر، خدا کا احسان کہ اس رحمت للعالمین آقا کی امت میں خدا نے ہمیں پیدا کیا، اور ہماری عظمت، ہماری شان اور بزرگی یہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسولوں کو گواہ بنایا۔ شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو لوگوں پر گواہ بنایا اور رسولوں کو تم پر گواہ بنایا۔ اللہ اکبر، پیاری یہ شان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو
لوگوں سے بھی نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے بھی نکالے گئے ہو۔ اب تمہارا فریضہ یہ ہے تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ مصطفیٰ کی شان رحمت کو سمجھو۔ شان رحمت کا حال یہ ہے، آج دنیا کہتی ہے اس قدر کفر و شرک اور اس قدر انیاء، اس قدر ظلم و جبر ہے ہر جانب، وہی تاریکی، وہی ظلمت، لیکن ایسے موقع سے بھی خدا اپنا عذاب تو نہیں نازل کرتا۔ تو قرآن کہتا ہے اس لیے کہ تمہارے بیچ میرا محبوب رحمت للعالمین جلوہ گر ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا محبوب تم میں جلوہ گر ہے مولا تم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اللہ عذاب مسلط نہیں فرمائے گا۔ مطلب یہ محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں رہیں گے، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی باقی ہے تو مصطفیٰ کی شان رحمت کا صدقہ ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہ ہمیشہ کے لیے امن چاہتے ہیں، آج پوری دنیا کو شانتی چاہیے، تو آج بھی وقت ہے مصطفیٰ کے دامن رحمت میں آ جائے۔ دنیا میں بھی کامیابی رہے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، یہاں بھی نجات پائیں گے، وہاں بھی نجات پائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے پھر قیامت میں گر مان گیا۔ مصطفیٰ کی شان لاجواب ہے، عظمت بے مثال ہے۔ حضرات ہم کیا، ہماری حقیقت کیا؟ اعلیٰ حضرت نے تعریف، پوری زندگی تعریف کرتے کرتے اخیر میں یہ کہا، اے رضا خود صاحب قرا ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پورا مجمع محبت سے پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ آپ جائے نہیں، بھائی کمال صاحب کا کمال دیکھے، پھر حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب کا منظر اور وہ خوبصورت منظر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ابھی نظامی صاحب بھی پڑھیں گے، اپنے علماء کے مقدس چہروں کی زیارت کریں اور خطابات سنتے رہیں۔ آج کی رات بڑی پیاری رات ہے، بابرکت رات ہے، اللہ اس کے فیض و برکات سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بس میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہی بہت ہے۔ میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہی بہت ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں، مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے۔ ایک مشورہ ہے عمران بھائی، ضروری نہیں کہ ہر سال برسات کا موسم رہے گا، نیکسٹ سال انشاءاللہ برسات نہ ہو تو اس جلسے کو شاید کہیں اس سے الگ آپ کراتے ہو، لیکن بچوں کے لیے جو ہے نا جھولے کا انتظام کریں آپ۔ ہاں، یا تو انہیں ایک سال جلسہ آنے سے پہلے یہ ادب سکھا دیں کہ جلسوں میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، ورنہ جلسے میں جھولے کا انتظام رکھیں۔ یہ جھولے میں مصروف ہو جائیں گے، ہم عشق محبت عشق رسول میں جھولنے میں مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ تو جارا پہلوان، اوے پہلوان ہو گئی، یہی دکھا دے رہا سارا اکھاڑا، میں وہی مسئلہ لے رہا ہوں۔ اچھا ایک مرتبہ سارے بچے کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو نہیں کہنا، بچوں کے لیے گا سبحان اللہ۔ بیٹا بالکل خاموش بیٹھو گے، شیطانی تو نہیں ہوگی؟
سبحان اللہ. اب خاموش رہیں, میری طرف دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. آپ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت معلوماتی گفتگو, اور خدا کی قسم حقیقت ہے تقریر کرنا کمال نہیں, دلائل کے ساتھ تقریر کرنا یہ کمال ہوتا ہے. دلائل کے ساتھ گفتگو کو لوگوں کی ذہنیت تک پہنچا دینا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے.